حج عمرے میں ہمیں ظاہر ہے ہم جب مکہ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر مدینہ بھی جائیں گے۔ مدینہ جائیں گے تو مدینہ میں حاضری کے آداب ہیں، ترتیب ہے اور اس کی تربیت ہے، جو کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر لحاظ سے سمجھائی بھی ہے، اپنے صحابہ کی توسط سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو ہم اس کو سیکھیں گے تاکہ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا، ان کی مسجد کا، ان کے روزے کی اس طرح حاضری ہو جائے جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے۔ تو ہم اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ گو کہ زیارت مدینہ یعنی مدینہ جانا جو ہے وہ حج عمرے کا رکن نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ محرومی ہے کہ اگر اس ٹرپ میں جائیں اور وہاں نہ جا سکیں۔ مدینہ کی فضیلت سے ہم لوگ سب آگاہ ہیں۔ مدینہ سے کی حدود تقریباً کوئی 10 کلومیٹر ایک ایوریج لے جائے تو چاروں طرف بنتی ہے مسجد نبوی سے، اور اس طرح کی آرچز آپ کو وہاں ملیں گی جو اس کی باؤنڈری ہے۔ اس سے آگے یعنی مدینہ کا جو ہے وہ پراپر اس کا ایریا جو مخصوص کیا گیا ہے وہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی سرزمین ہے، یہاں کے لوگ انصار ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام یہیں سے پھیلا تھا، اور قیامت کے دن آخری شہر جو فنا ہوگا وہ یہی ہوگا۔ دجال بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، حالانکہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت طاقتور ہوگا، لیکن اس جگہ جانے کی اسے بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ شہر بہت برکتوں اور رحمتوں والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس شہر میں موجود ہیں۔ اور مدینہ کا جب سفر کریں، جیسے ہم نے پہلے سیکھا کہ جب ہم عمرے کا سفر کریں گے تو ہم نے بیت اللہ کو دیکھنے کی بھی نیت کرنی ہے اور عمرے کی بھی نیت کرنی ہے، تو یہ اس کا ثواب بھی دگنا ہو جائے گا دو نیتیں کرنے سے۔ اور جب عمرہ کرنے جائیں گے تو ہمیں سب سے زیادہ افضل ذکر ہمارا تلبیہ کا ہوگا احرام کی حالت میں عمرہ حج کے لیے۔ اور جب مدینہ جائیں گے تو تب بھی دو نیتیں کریں گے، کہ ایک تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی نیت، اور دوسرا پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ حاضری کی نیت۔ تو جب یہ سفر شروع ہو جائے تو راستے میں کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کون سا پڑھیں؟ کوئی بھی درود شریف جو حدیث میں آئے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کا درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی تو سب سے زیادہ افضل ہے۔ بہرحال جو جتنا آپ کو اچھا لگے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنی زیارت کا یعنی روزے پہ حاضری کی ترغیب دی ہے، جیسے یہ آپ کو احادیث نظر آ رہی ہیں۔ تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ حاضری دینی ہے۔ اور فرمایا کہ بھی جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ 40 نمازیں پڑھیں تو ہمیں بہت زیادہ فضیلتیں ملتی ہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ دو طرح کے آپ کو یعنی خوشخبریاں ملتی ہیں، ایک جہنم کی آگ سے نجات کی، اور نفاق سے یعنی منافق نہیں مرے گا انسان۔ تو یہ جو شخص 40 مسلسل نمازیں مسجد نبوی کی پڑھ لے کہ کوئی نماز فوت نہ ہو تو اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ لیکن ضروری نہیں ہے، لیکن ہو جائے تو زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اگر اس دفعہ نہیں ہو رہی تو اگلی دفعہ اللہ سے مانگ کے 8 دن کا قیام کریں کم از کم مدینہ میں، تو 40 نمازیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ یہ مسجد نبوی کا ایریل ویو ہے، اور اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ جو ایریا ہے اس کا جو بلو کلر کا جنت البقیع ہے، اس میں 10,000 کے قریب صحابہ دفن ہیں۔ یہ سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے جو لائٹ کریم سے کلر کی ہے، آف وائٹ سے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا کورڈ ایریا ہے، ترکوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اور یہ لیفٹ سائڈ پہ جو مسجد ہے اس کی لمبی اونچی اونچی آرچز ہیں، یہ جدید تعمیر ہے، کنگ فہد کے دور سے شروع ہوئی تھی، اور ابھی پورا مدینہ شہر جو سابقہ ہوا کرتا تھا تاریخی، وہ اس مسجد کا پورا کورڈ ایریا ہے۔ یہ جنت البقیع ریاض الجنہ کا منظر ہے، اس کے اندر بہت رش ہوتی ہے۔ ابھی نسک جو ہے ایک ایپ ہے جس سے آپ اپائنٹمنٹ لے کے یہاں جا سکتے ہیں، اور اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے ریاض الجنہ کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے گھر اور ممبر کا درمیانی ٹکڑا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر حوض کوثر پر واقع ہے۔ یہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ ادھر ممبر نظر آ رہا ہے، چھوٹے سے 2 دروازے براؤن لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی امام جو جمعے کی نماز پڑھاتا ہے یہیں بیٹھتا ہے، اور یہ اس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ بھی آپ کو دور سے شاید نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور یہ اصحاب صفا کا چبوترا ہے جس پر جو زمین سے 2-2.5 فٹ اونچا ہے۔ ایک وقت میں 70 کے قریب صحابہ یہاں بیٹھ کے دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ سامنے جو جالیاں سی نظر آ رہی ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہے، اس کے اندر 10 کے قریب امہات المومنین کے کیبنز ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا سامنے روضہ اقدس کا سامنے کا منظر ہے، یعنی مواجہ شریف جسے کہتے ہیں، یعنی چہرہ انور کے سامنے کی جگہ۔ اور اندر جو کیا ہے
اس کے اندر یہ جیسے ہم نے ڈائیگرام بنایا ہے، 5 کونوں والی ایک عمارت ہے، دیوار ہے، اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بنائی تھی، جن کا انتقال 101 ہجری میں ہو گیا تھا۔ اس 5 کونوں والی جو دیوار ہے، اس کی ہائٹ کوئی 6.5 میٹر ہے، اباؤٹ 20 فیٹ ہے، 20 فٹ ہے۔ تو اس کے اندر کوئی دروازہ نہیں اس دیوار کا، یعنی اس کے اندر 3 قبریں موجود ہیں، مبارک قبریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ سن 101 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا، جنہوں نے یہ دیوار بنائی، اور یعنی اس وقت سے لے کر آج تک کوئی اس کے اندر نہیں گیا۔ جو صدور وزیر اعظم وغیرہ جاتے ہیں وہ بھی باہر ہی کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ اندر ایک قبر کی جگہ خالی ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں دوبارہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو وہ ادھر آ کے دفن ہوں گے، جب اپنی وہ نیچرل ڈیتھ ان کی ہوگی، نہ قدرتی ان کا انتقال جب ہوگا، تو یہاں ان کی قبر بنائی جائے گی، ان کی قبر کی جگہ یہاں موجود ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے سامنے کا منظر ہے۔ ادھر یہ مووی بنانا، جیسے یہ لکھا ہے کہ بے ادبی ہے، محتاط رہیں، اس کے اوپر سورہ حجرات کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، جس میں مومنوں کو تنبیہ کی گئی کہ ادھر گستاخی نہ کریں، اور علماء نے اس کو گستاخی لکھا ہے کہ آپ وہاں مووی بنائیں، اونچی آوازیں بات کریں، چیخو پکار کریں، شور کریں، یا فون وغیرہ کو استعمال کریں۔ بالکل نہایت ادب کا مقام ہے، اور اس آیت کا بھی ترجمہ ایسے ہی ہے کہ ادھر کوئی بے ادبی ایسی نہ ہو جائے کہ آپ کو پتہ بھی نہ لگے اور آپ کی زندگی بھر کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس سے بہت محتاط رہنا ہے۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو تسلی سے پڑھیے گا کہ مسجد الحرام میں سیلفی بنانا، ایک سعودی عالم دین ہے ڈاکٹر محمد مسعودی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، دکھلاوے کا باعث ہے، تو اپنے سارے اعمال ضائع نہ کریں۔ وہاں سیلفیاں، ایسی تصویر کھینچنا بذات خود مسجد کی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، اور مسجد صرف عبادت کے لیے ہے، اور ذکر اذکار کے لیے ہے، اور خاموشی طلب ہے وہاں، اور وہاں جو ہے اللہ کے سے علاوہ متوجہ، یعنی اور اللہ کی طرف ہماری توجہ پوری رہے۔ اور ایسا ہو، جب آپ کو کبھی ٹیلی فون کی ضرورت پڑے، آپ کو کسی سے بات چیت کرنی، تو کوشش کریں کہ مسجد سے باہر آ کے ایسا کریں۔ باہر کا مطلب جہاں تک جوتی جا سکتی ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، وہاں آپ بات کر سکتے ہیں، فون استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ مارچ اپریل میں یہ تصویر آئی ہے سعودی وزارت حج کی 2025 میں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں، یہ ابھی لوگ جو ہے پہلے عبادت کے لیے جا کرتے تھے، اللہ سے مانگنے جاتے تھے، اب وہاں تصویریں کھینچنے جاتے ہیں، تو ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے۔ اس میں میں نے عبرت کے لیے لگائی کہ ہم لوگ ایسے حرکتیں نہ کریں، تو ہماری عبادات زیادہ مقبول ہوئیں گی، اس کی امید ہے انشاءاللہ۔ یہ چہرہ انور کے سامنے کا حصہ ہے، جہاں خواتین کی رسائی تو نہیں ہوتی، لیکن وہ ریاض الجنہ تک آ سکتی ہیں، وہاں سے سلام عرض کر سکتی ہیں، اور مرد ادھر آ کے سلام عرض کر سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے اگر سلام کرنے جائیں گے تو ان کو باب السلام سے داخل ہونا پڑے گا۔ جب وہ باب السلام، جس کی یہ تصویر نظر آ رہی ہے، اس کے اندر جائیں گے تو ان کو ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں گے تو یہ آپ تھوڑا اس طرح کا منظر ہے، اور اس کے بعد آپ ممبر کی بیک سائڈ پہ آ جائیں گے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی بیک سائڈ سے گزریں گے، ذرا آگے جائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھوڑا سا نظر آئے گا۔ تھوڑا اور آگے جائیں گے تو مزید قریب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے سامنے پہنچ کر سلام عرض کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اب تو اس کے اوپر لکھ بھی دیا گیا ہے، رسول اللہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب، سب پہ سلام عرض کرنا ہے۔ سلام عرض کرنے کا ترتیب کیا ہے؟ جیسے کہ اگر میں یہاں سے درود شریف پڑھوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، تو میرا ایمان ہے کہ ایک فرشتہ لے کے جائے گا درود شریف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ کو درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے عین سامنے کھڑے ہو کے پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء، یہ جتنے بھی ان کے صفاتی نام ہیں ان سے ان کو مخاطب کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ خود سنیں گے۔ اور اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے سامنے جہاں وہ پلیٹ لگی نظر آ رہی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ سلام عرض کر سکتے ہیں، السلام علیک یا ابوبکر صدیق، السلام علیک یا عمر بن خطاب۔ کسی نے آپ کو سلام کا کہا ہے کہ میرا سلام پہنچانا ہے تو ضرور پہنچائیں، بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کو ایسے عرض کر سکتے ہیں۔ مثلا میرا نام اظہر محمود ہے، میں کہتا ہوں کہ میری طرف سے سلام عرض کریں، تو آپ نے کہنا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من اظہر محمود، من فرام،
کہ ان کی طرف سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عربک ہے، تو آپ نے عربک میں سلام پیش کرنا ہوگا، اور کسی نے اگر آپ کو سلام عرض کرنے کا نہیں کہا تو آپ نے نہیں پیش کرنا، ورنہ پھر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں وہ جھوٹ بن جائے گا، تو اس سے بچنا بھی ہے۔ اور جب آپ سلام پیش کر لیں گے تو یہ آپ یہاں سے باب البکی سے باہر آئیں گے، یہ نیچے دروازہ نظر آ رہا ہے، اور ادھر آپ قبلے کی طرف منہ کریں اور دعا کریں۔ اس درود کے بعد، اس سلام پیش کرنے کے بعد دعاؤں کی قبولیت کی انتہائی اہم وقت ہوتا ہے۔ زیارت کے متعلق سمجھ لیں کہ اکثر فقہا نے کہا ہے کہ بہت ادب کی ضرورت ہے، لیکن نماز والی حیت، نماز والی شیپ نہ بنائیں، لیکن بہرحال بہت ادب سے کھڑے ہوں، اور ظاہر ہے ان کی جالیوں دیواروں کو چومنا وغیرہ، روزے کے گرد چکر لگانا، سجدے والی رکوع والی کیفیت، یہ بالکل حرام ہے، اس سے بچنا ہے، اور روزے کی جانب بغیر وجہ کے پشت بھی نہیں کرنی۔ جب صف بندی ہو رہی ہوتی ہے مردوں کے لیے ادھر، تو پھر جائز ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ دن میں جتنی دفعہ بھی جائیں اور جا کر سلام عرض کر سکتے ہیں۔ عورتوں کو مواجہ شریف یعنی چہرہ انور کے سامنے جانے کی ابھی اجازت نہیں ہوتی، تو وہ دوری سے جہاں تک پہنچ سکے وہاں سے سلام عرض کر سکتے ہیں۔ اگر کبھی روزے کے باہر سے گزریں، جیسے اس تصویر میں نظر آ رہا ہے گنبد خضرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نیچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہیں، تو اس موجود ہیں، تو اس کے سامنے آپ نے اس طرف چہرہ کر کے منہ کر کے سلام عرض کریں، اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں، انشاءاللہ یہ بھی اچھا ہے۔ جنت البقیع کا یہ منظر نظر آ رہا ہے، مدینہ کا قبرستان ہے، اس کے بعد جنت البقیع بھی جا سکتے ہیں، ویسے کہ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ 10,000 کے قریب صحابہ دفن ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری صاحبزادیاں دفن ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی یہاں دفن ہیں۔ اور مدینہ میں جگہ جگہ پہ زیارات موجود ہیں، زیارات کا مطلب وزٹیبل پلیسز ہیں جن کی اپنی اہمیت ہے، اور اس جگہ ٹورزم کی نیت سے نہیں جانا، اور نوافل پڑھنے کی نیت سے جانا ہے۔ اور مسجد قباء اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد نبوی سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے، اور اس جگہ 2 نفل پڑھنا عمرے کے برابر ثواب ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جایا کرتے تھے تو نفل پڑھا کرتے تھے، آپ بھی پڑھیں 2 نفل، وہ بھی لکھا ہوا ہے مقبول عمرہ یعنی ایکسیپٹڈ عمرہ کے برابر ہے، تو ضرور جائیں۔ اب تو مسجد نبوی سے قباء تک ایک راستہ بھی بنا دیا گیا ہے، 40 منٹ کا تقریباً فاصلہ ہے، اور شیڈڈ اچھا بہتر راستہ ہے، تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، وضو کر کے مسجد نبوی سے جائیں، ایک ایک قدم پہ ایک نیکی، ایک گناہ معاف ہونا، اور ایک درجہ بلند ہونا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ مسجد قباء کا رات کا منظر ہے۔ یہ مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں زور کی نماز پڑھا رہے تھے تو قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، امام اور مقتدی سب نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا مسجد اقصیٰ سے۔ یہ وہ مسجد ہے، یہاں بھی نفل پڑھیں۔ اور یہ ایک زیارت اور ہے جس کو جبل احد کہتے ہیں، اور اس میں یہ جو کمپاؤنڈ نظر آ رہا ہے، باؤنڈری وال، اس کے اندر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ جنگ احد یہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ادھر کا وزٹ کیا کرتے تھے۔ تو یہ زیارات، ویسے بہت ساری اور زیارات بھی ہیں لیکن جو بڑی بڑی ہیں آپ کو لکھتی ہیں۔ جب مدینہ سے واپس ہوں تو مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد نبوی میں 2 نفل بھی پڑھیں، اللہ سے دوبارہ حاضری کی دعا بھی مانگیں۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن آداب ہیں، اگر آپ کو نصیب ہو تو ضرور کریں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری طرف سے بھی جب بھی جائیں سلام عرض کریں۔ میرا نام اظہر محمود ہے۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو اس میں، آپ مجھ سے واٹس ایپ میسج کر کے یا یوٹیوب کو چینل میں یہ سے ویڈیو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔